درست کرنا ہے تو ہمیں 4 پل بنانے پڑیں گے، جس میں پہلا پل ہوگا لال شہباز قلندر کبریا 7، دوسرا ہوگا شاہ عبداللطیف بھٹائی، تیسرا ہوگا سچل سرمس، چوتھا ہوگا شاہینائی۔ یہ 4 پولز بنا کر ہم طریقت کے حوالے سے، علم باطن کے حوالے سے انسان کے باطن کی تعمیر کریں گے۔ 1969 کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی۔ تو عزیزان گرامی مرتبہ، مسئلہ یہ ہے کہ جب علم کا جواب علم سے نہیں دیا جاتا تو پھر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے میں اتنی سی دیر میں سب کچھ نہیں گفتگو کر سکتا، میں آؤٹ لائنز دے رہا ہوں کسی سائنوپسس کی، ہو سکتا ہے میری آئندہ کتاب ہو اس کی میں آؤٹ لائن دے رہا ہوں۔ سائی کی جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی، سائی کہتے تھے کہ ایگوئزم، میں خود ہی انسان کی تربیت نہیں کر سکتی۔ شوپنہاور کا فلسفہ، جان لاک کی ایمپیریکل نالج، کیونکہ میں فلسفے کا اپنا طالب علم رہا اور میں نے سائنٹیفک فلسفی میں پی ایچ ڈی کیا ہے، تو سائی کا وہ صفحہ جس میں انہوں نے جان لاک، شوپنہاور اور ایمپیریکل نالج کی گفتگو کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی شدید فلسفے کا منجا ہوا انسان ہے۔ بات یہ کہ سائنس جی این سید کا ادراک معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے وہی علمی سطح چاہیے، اس کے لیے علم کی سطح کا بلند ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ میں فلسفے کا اپنا طالب علم تھا، جب میں نے وہ مقالہ پڑھا نیچے کے حوالے سے کہ نیچے کا سپرمین کا تصور، شوپنہاور کی کتاب دا ورلڈ ریپریزنٹیشن، جان لاک کی کتاب ہیومن انڈرسٹینڈنگ، ارے میں نے کہا سائی نے تو تمام کتابوں کو 2 صفحے میں سمیٹ لیا۔ اور اس کے بعد سائی نے فرمایا کہ یہ لوگ انیٹ نالج کے قائل نہیں تھے، وہ علم جو الہامی ہے، وہ علم جو پیدائشی ہے، اس کی انہوں نے مخالفت کی اور سپرمین اور ایگوئزم کا تصور دیا۔ اور ڈاکٹر اقبال شاید ان کے اسی ظاہری چیز سے متاثر ہو گئے۔ تو سائی نے کہا کہ سندھ کی دھرتی میں صوفیہ کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہماری انا نہیں ہوتی، ہماری انا کی خود سپردگی ہے، ہم کسی ایسی خودی کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو ایگوئزم کو بلند کرے، جو میں کو بلند کرے۔ بات یہ انانیت کی خود سپردگی، ہم کچھ نہیں ہیں۔ میں سائی کا یہ فلسفہ پڑھ رہا تھا کہ الہامی طور پر مجھ پر ایک شعر کا نزول ہوا، میں ابھی تک نہیں سمجھا کہ یہ شعر کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں یہی سنتا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے۔ سائی نے کہا نہیں، سندھ کی زمین خودی کی بات نہیں کرتی، سندھ کی زمین یہ کہتی مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ کیونکہ بھئی ایک جملہ اور دوں گا پھر یہ شعر سناؤں گا۔ مٹی کیسے ہو جاؤ؟ بھئی تصوف کا منبع مرکز خاتم ولایت مولا علی ہے۔ میں کہوں حضرت علی امیر المومنین ہے، بھئی میں تو مومن نہیں ہوں، میرے کیسے امیر ہو سکتے؟ میں کہوں حضرت علی امام المتقین ہے، بھئی میں تو متقی نہیں ہوں، تو میرے تو نہ امام ہے نہ امیر ہے۔ ہاں میرے باپ ہو سکتے ہیں، اگر میں اپنے آپ کو مٹی کر لوں تو وہ بوتراب ہے، وہ بوتراب تو ہو سکتے ہیں اگر میں آپ کو مٹی کر لوں۔ تو سائی نے کہا کہ اپنے آپ کو مٹی کر لو، اپنی میں کو ختم کر لو۔ تو بھائی خودی کو بلند نہیں کرنا ہے، خودی کو کر فنا اتنا، خودی کو کر فنا اتنا کہ ہر مشیت سے پہلے خدا بندے میں خود بولے، خدا بندے میں خود چمکے۔ خودی کو کر فنا اتنا کہ ہر مشیت سے پہلے خدا بندے میں خود بولے، خدا بندے میں خود چمکے۔ یہ ہے سائی جی این سید کا فلسفہ اور یونٹی آف ایگزسٹنس کا، انسان فنا ہو جائے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ جب فنا ہو جاؤ گے تو خود دریا بن جاؤ گے، جب فنا ہو جاؤ گے تو خود لانے دور جاؤ گے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، میں نے اپنی کتاب انوار العقول، جو ایک بہت بڑی دستاویز ہے کہ میں نے 1400 سال کے بعد مولا علی کا دیوان کمپائل کیا تھا اس میں، اور اس کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ 1996 میں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کے مقدمے میں نے لکھا تھا، اور یہی اپنی گفتگو کو ختم کروں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔
انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ صدی کے عظیم عارف محترم جی ایم سید صاحب اپنی کتاب پیغام لطیف میں زمیندار، جاگیردار، ملا، مولوی، ہمارے ملک کے دیہاتوں میں خود ساختہ بسنے والے سادات جو اپنی ذات کے تکبر میں مست رہتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ ہے پوری اپروچ سائیں جی ایم سید کی جس پر مخالفت ہوتی ہے، اور میں نے انوار النقول میں بھی 96 میں یہ بات لکھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس طبقے کے لوگوں کو کی زمینوں اور جائیدادوں کی وجہ سے دولت، طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ باہمی رنجشوں، ذاتی اقتدار، اثر بڑھانے، عوام کو محکوم رکھنے، ذاتی عیاشیوں، نشہ بازیوں، ناچ، رنگ، شکار، ملاقڑوں، مرغ و تیتر کی لڑائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے مذہبی مشغلے پیروں کو نذرانہ دینا، دعوتیں کھلانا، مسجدیں اور بارگاہیں بنانا، مسلح سپارے وغیرہ بٹوانا، اولیاء اور درویشوں کی قبروں میں مقبرے تعمیر کرنا، ان کی آرائش کرانا، ملاؤں اور مولویوں کی پرورش کرنا، 11ویں عرس، عاشورہ، عیدین پر اپنے نام و نمود میں اضافہ کی خاطر لوگوں کی دعوتیں کرنا۔ ان میں بیشتر کا علم طرز نباوی تک محدود ہے۔ کچھ بڑے پائے کے مولوی بھی ہیں، ان کے مشغلے کیا ہے؟ مسجدوں میں اذانیں دینا، نماز جنازہ پڑھانا، میتوں کو غسل دینا، نکاح پڑھانا، فی سبیل اللہ کی دعوتیں کھانا، فروعی باتوں میں بحث و مباحثہ کرنا، مخالفوں کے آگے کفر کے فتوے عائد کرنا، اصل مقصد کو نظر انداز کر کر نمائشی معاملات کو فوقیت دینا، حکمران اور عمرہ کو سہولت کے مطابق مذہب کی تعویل کرنا، معنی اور مطالب سمجھے بغیر تلاوت کرنا، روزے رکھنے پر، روزہ دینے پر لیکن ان پر عوام کو الجھا کے رکھنا، ظاہری پاکیزگی کو اخلاقی پاکیزگی پہ ترجیح دینا، عوام میں محبت اور رواداری پیدا کرنے کے بجائے نفرت، نفاق پھیلانا، اسلام کو چند عقائد اور عبادات تک محدود کرنا، رشوتیں لے کر غلط فیصلے اور فتوے صادر کرنا، حقے کو ممنوع کرنا، چلم کو جائز ٹھہرانا، ڈھول بجانے یا نہ بجانے کو جائز ناجائز ٹھہرانا، راگ اور سرور کو گناہ ٹھہرانا، لمبی شلوار پہننے کو ناجائز قرار دینا، بال چھوٹے یا بڑے رکھنے اور پھر مخالفت کرنا، داڑھی کے سائز اور وضع کو موضوع بحث بنانا، بالوں کے سیاہ یا سرخ رنگنے کو جائز یا ناجائز کرنا، مونچھیں کترانے کو یا چھوڑنے کو شیعہ سنی مسلک کے تحت جھگڑا کرنا، عاشورے کے دن ماتم کرنے یا نہ کرنے کو نزاعی مسئلہ بنانا، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا، کھول کر پڑھنا، ناف کے اوپر رکھنا، ہاتھ نیچے رکھنا، اس پر بحث کرنا، 1300 سال سے سیاسی اختلاف جس سے خلافت کے حقدار ہونے کے مسئلے پر اپنی تکرار کرنا، جھگڑا کرنا، فساد پھیلانا۔ پھر آگے چل کے فرماتے، بہت لمبا ہے پیغام لطیف سے، آگے چل کے کہتے ہیں سائیں جی ایم سید کہ خود ساختہ سادات کے بارے میں فرماتے ہیں، بزرگوں کے مزاروں پہ، قبروں پہ میلے لگوانا، میلوں میں طرح طرح کی بدعت کاموں کو رواج دینا، شراب نوشی، جوا، چکلوں کی سرپرستی کرنا، ناچ رنگ کی محفلیں جمانا، لوگوں کے کہاتوں میں سوار ہو کے محفلوں میں جانا، شمع غفیر کو ساتھ لے جانا، مریدوں کو مہمان بنانا، مریدوں کو فیض پہنچانے کے لیے ان سے نذرانے وصول کرنا، تعویذ، دعا، دھاگے اور مریدوں کو خاص لباس پہنا کر اپنا طالب بنانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب محترم بات کو سمجھیے کہ جب ملا نے مسجد اور منبر پر قبضہ کیا تو معصومین نے، درویشوں نے خانقاہیں بنائی، کافیاں بنائی۔ یہ چکرے اور چرس کے اڈے نہیں تھے، یہ اس لیے تھے کہ یہاں رسول پاک کی، قرآن کی، روحانیت کی حقیقی تعبیر و تشریح کی جائے گی۔ اور سائیں جی ایم سید بھی یہی چاہتے تھے۔ مروجہ تصوف، خود ساختہ تصوف، وہ ملائیت جو ڈیوائیڈ کرتی ہے لوگوں کو، وہ تعصبات ان سے نکال کر وہ چاہتے تھے ایک اچھی قوم بنے، قوم سویلائز ہو۔ سویلائز ہونے کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آدمی صرف ترقی یافتہ حیوان بن جائے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں پر بھی اعتراض کیا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو خط لکھا اور کہا ہاں میرے بیٹے اچھے ترقی یافتہ حیوان تو بن گئے ہیں۔ بات ترقی یافتہ حیوان بننے کی نہیں ہے، سویلائزیشن ظاہری نہیں ہے۔
सिविलाइजेशन फिजिकल मैटर की नहीं है, सिविलाइजेशन मेटाफिजिक्स की है, बातिन की सिविलाइजेशन जरूरी है कि इंसान बातिन से सही हो, अंदर की तामीर हो। तो साईं जीएम सैयद की तमाम तरीकत जाहिरी गेटअप पे नहीं है कि मालाएं पहन ली, तस्बीह पढ़ ली, कशकोल उठा लिया, काले पीले कपड़े पहन लिए, नहीं, बात बातिन की है। और बातिन की बात वो करता है कि जो बातिन को समझता है, जो खानकाहियत को रसूमात से निकालकर रस्म शब्बीरी की बात करता है। अब मैं जनाब महमूद शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात कहें।